اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اس وقت کراچی شہر میں تقریباً 3 بجے کا وقت ہے اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پاکستان بچاؤ مارچ کا پڑاؤ ہے، جو اس وقت واٹر پمپ یہ جگہ ہے اور عائشہ منزل ہے، اس کے درمیان میں ہے۔ یہ تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کا راستہ ہے جہاں پر بسیں ہیں، ایک لمبی قطار ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آخری کونا نظر آتا ہے، وہاں پر آپ کو سٹیج اور مرکزی کنٹینر بھی نظر آئے گا۔ آج کا دن تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بہت ہی ایک فیسینیٹنگ دن تھا۔ تحریک لبیک پاکستان نے اپنا بھرپور پاور شو کیا کراچی کے اندر، اور میں ابھی آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ فیسینیٹنگ چیزیں تھیں ان میں 2 چیزیں بہت اہم تھیں۔ ایک، حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے جو تقریر کی، جو تقریر ابھی آپ سن بھی رہے ہیں، مین سٹریم میڈیا پہ بھی موجود ہے، وہ آنے والے کافی دن تک جو ہے وہ سبب بنے گی مختلف طرح کی ڈسکشن کا۔ جبکہ دوسری بات جو تھی وہ اکثر ہم نے جو لانگ مارچز ہیں جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ قائدین جو کہ رہنما ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے، وہ کبھی بھی اتر کر پیدل نہیں چلتے، ان کا ایک اپنا سٹانس ہوتا ہے۔ ہم نے طاہر القادری صاحب کو دیکھا بند کنٹینر میں بیٹھے، ہم نے بہت سی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان کو دیکھا جو کہ مختلف طرح سے اپنے ایک مخصوص انداز میں، جس طرح عمران خان صاحب کو دیکھا ایک بند کنٹینر کے اندر انہوں نے جو ہے وہ وقت گزارا۔ لیکن حافظ سعد حسین رضوی صاحب، حافظ انس رضوی صاحب، اس کے ساتھ شفیق امینی صاحب، پھر ظہیر الحسن شاہ صاحب، اور پھر دیگر تمام قیادت، عوان صاحب، اور میں جن کا نام نہیں لے سکا میں معذرت خواہ ہوں، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر نہ صرف وہ پیدل چلتے نظر آئے عوام کے ساتھ، بلکہ عوام کے اندر گھل مل گئے۔ یہ گھلنا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اب جو تحریک لبیک پاکستان کی پالیٹکس ہے، جو گراؤنڈ پالیٹکس ہے، وہ ایک نیا رنگ لے چکی ہے۔ صرف مذہبی جماعت کہنا تحریک لبیک پاکستان کو بالکل بھی درست نہیں ہوگا۔ اب سے تحریک لبیک پاکستان نہ صرف ایک مذہبی جماعت ہے بلکہ مذہبی سیاسی جماعت باقاعدہ طور پر ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز نے کوریج کی، جو کہ آپ نے بھی دیکھی، GNN ان میں رہا، رفتار.com، رفتار ہمارے دوست ہیں، ایکسکلوزیو انٹرویو کیا، GTV نے انٹرویو کیا، اس کے علاوہ بہت سے دیگر چینلز نے بھی انٹرویو کیا، ایکسپریس نے پیکج چلایا، لائیو کوریج جو کہ پریس کانفرنس پہلے کی گئی، جس کے بعد جو نمائش چرنگی ہے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی گئی، اس پریس کانفرنس کو لائیو کسی بھی چینل نے نہیں چلایا۔ یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے، لیکن اس میں ممکن ہے کہ ٹائم سکیجول کا نہ پتہ ہو یا کوئی بھی دیگر چیز ہو۔ اگر میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں تو شاہراہ قائدین سب سے پہلے نورانی کباب چرنگی تھی، جہاں پر کہ پہلا پڑاؤ کیا گیا، یعنی جو مزار قائد سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ شاہراہ قائدین کے اوپر نورانی کباب چرنگی ہے، جہاں پر عصر کی نماز ادا کی تمام زعماء نے۔ اس کے بعد وہاں سے چلے اور عوامی مرکز شاہراہ فیصل کے اوپر ایک بہت زبردست قسم کا نہ صرف استقبال کیا گیا بلکہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ایک جیسچر بھی دیا گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کی کل ہم نے بھی کوریج کی تھی جا کر، اور اس کو بہت ہی ایک کرٹیکل پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ شاہراہ فیصل ہمیشہ سے کراچی کے اندر ایک پوش ایریا کی جو ہے وہ ووٹرز وہاں پر رہتے ہیں اور اس کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک انتہائی دلچسپ معاملہ یہ ہوا کہ جو ریلی تھی، مارچ تھا، اس کا رخ جو ہے وہ کارساز کی جانب موڑا گیا، اور PNS کے سامنے سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ کارساز کے علاقے میں، یہ پاکستان نیوی اور نیول ڈیفنس کا علاقہ ہے، جہاں پر کہ اس کو وہاں پر عشاء کی نماز جو ہے وہ وہاں پر ادا کی گئی۔ اس کے بعد حسن سکوئر سے گزرا یہ مارچ، اس کے بعد الکرم سکوئر لیاقت آباد 10 نمبر سے گزرا، اور پھر واٹر پمپ اور عائشہ منزل جہاں پر ہم موجود ہیں۔ ناظرین محترم، انتہائی اہم بات یہ سمجھنے کی ہے اور سوچنے کی ہے کہ جن کو متشدد کہا جاتا رہا ماضی کے اندر، آج پورے کراچی کے اندر لاکھوں افراد بلا شبہ سڑکوں پر موجود تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ
مارچ کا تمام پروسیس ہے وہ کیا، لیکن آپ کو کہیں کوئی گملہ ٹوٹا نظر نہیں آئے گا، کہیں پر کوئی جو ہے وہ غلط بات کسی بھی نوعیت سے جوڑی جا سکتی ہو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس وقت ایک لمبی قطار آپ دیکھ سکتے ہیں بسوں کی ہے، میرے پیچھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آرام فرما ہیں، یہ کم از کم بھی اگر میں بلا مبالغہ بات کروں تو 5 سے 10 ہزار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پر آرام فرما ہیں۔ لیکن جو کراچی کے لوکلز ہیں وہ کل حیدرآباد کی ایک ٹور ہے، ظاہر ہے کل حیدرآباد کی جانب اس نے سفر کرنا ہے لانگ مارچ نے، تو دیکھنا یہ ہے کہ کیسے وہ رسپونڈ کرتا ہے۔ جو ہمارے پاس حیدرآباد سے اطلاعات ہیں اس کے مطابق ابھی تک بہت ہی اچھا رسپانس ہے، مختلف جگہ کے اوپر جو ہے وہ استقبالیہ کیمپس لگا دیے گئے ہیں اور مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اپنی جگہ پر جاری ہیں۔ ناظرین محترم، آخری بات جو میں کر کے اجازت چاہوں گا، ظاہر ہے میں نے بھی جو ہے وہ آرام کرنا ہے اور پھر کل دوبارہ سے رپورٹنگ بھی کرنی ہے۔ سب سے اہم بات جو آپ کے جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایمبولنس باقاعدہ طور پر جب پیچھے سے آ رہی تھی اس کو باقاعدہ راستہ دے کر جو ہے وہ آگے بھیجا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ دیکھیں جی ایمبولنس کو راستہ نہیں ملا۔ جنہوں نے ایمبولنسیں جلائیں پشاور کے اندر، اب سوال ان سے کیا جانا چاہیے کہ کون مہذب ہے اور کون تہذیب یافتہ ہے اور کون متشدد ہے۔ یہ سوال، اس سوال کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ فی الحال تک کے لیے مسعود چودھری کی جانب سے یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔